الصوم لله يجزي كيف شاء به نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے آخرت میں سے جنت اور جہنم اور قبر کے متعلق جو الفاظ کفر ہیں ان کو بیان کرنے کا ارادہ ہے، کیونکہ جنت بھی ایک حقیقت ہے، جہنم بھی ایک حقیقت ہے، قبر بھی ایک حقیقت ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن مجید میں 3 مرکزی مضامین بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے توحید، پھر رسالت اور پھر آخرت۔ تو آخرت کے حوال میں سے ایک جنت ہے، ایک جہنم ہے اور ایک قبر ہے۔ من مات قد قامت قیامتہ، مرنے کے بعد انسان پر آخرت کے حالات شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل قبر ہے۔ تو قبر کے بارے میں اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ قبر کے عذاب کی کوئی حقیقت نہیں، یا قبر میں انعامات کی کوئی حقیقت نہیں، تو یہ عقیدہ کفریہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار۔ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ قبر کا معاملہ انسان کے اعمال کے مطابق ہے۔ نیکی والے کے ساتھ نیک معاملہ ہے، برائی والے کے ساتھ برا معاملہ ہے۔ اگر ایک آدمی کہتا ہے جی قبر کی کوئی حقیقت نہیں، تو وہ ان تمام چیزوں کا انکار کرتا ہے۔ قبر کے عذاب کی بھی تفصیلات موجود ہیں، قبر کے انعامات کی تفصیلات بھی موجود ہیں۔ تو آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے، تو لہٰذا قبر کے بارے میں یا عذاب قبر کے بارے میں انکار کرنا یہ کفریہ عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے۔ جو آدمی عذاب قبر کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور اس کا شمار مرتدوں میں ہوگا اگر وہ مسلمان ہے۔ مسلمان نہیں تو اس کا انکار کافروں میں، اس کا شمار کافروں میں ہوگا۔ تو لہٰذا قبر ایک حقیقت ہے، اس کا عذاب بھی حقیقت ہے اور اس کا انعام بھی حقیقت ہے۔ اس کے علاوہ قبر کے بعد دوسری چیز ہے میدان محشر میں حساب کتاب کے بعد 2 ٹھکانے ہیں، جنت اور جہنم۔ اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن مجید میں جنت اور اس کی مختلف نعمتوں کو بیان کیا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں جہنم اور اس کے مختلف عذابوں کو بیان کیا۔ جنت کا جنت ہونا بھی نص قطعی سے ثابت ہے، جہنم کا عذاب کی جگہ ہونا بھی نص قطعی سے ثابت ہے۔ لہٰذا ایک آدمی جنت کا انکار کرتا ہے، جہنم کا انکار کرتا ہے، تو وہ گویا کہ قرآن کی بہت ساری آیات کا انکار کرتا ہے، اور قرآن کی کسی ایک آیت کا انکار بھی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں جنت کے انعامات کا ذکر فرماتے ہیں، بار بار اللہ تعالیٰ بدعمالیوں پر جہنم کا تذکرہ فرماتے ہیں، اور اس کی مختلف صورتیں بیان فرماتے ہیں۔ لہٰذا ایک آدمی اگر یہ کہہ دیتا ہے کہ جنت بھی کوئی چیز نہیں، جہنم بھی کوئی چیز نہیں، اگر وہ مسلمان ہو کر یہ بات کہتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، اور اگر اس نے یہ الفاظ ادا کیے مسلمان ہو کر تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اب اس کے اوپر مرتد کے احکامات جاری ہوں گے، اب وہ مسلمانوں کی فہرست میں نکل گیا اور مسلمان باقی نہ رہا۔ اس لیے ہمیں ہر موقع پر دینی معاملات میں گفتگو کامل علم کے ساتھ کرنی چاہیے، جس سے ہماری آخرت بھی برباد نہ ہو اور ہماری دنیا بھی برباد نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سأل كل أيام الصالح